عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، مظہر حسین سید آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم خدائے سخن میر تقی میر کی ایک مشہور غزل پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور مختصر تشریح و توضیح کرتے ہوئے کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بوٹا درخت، گل پھول۔ خدائے سخن میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب کی بے خبری اور بے اعتنائی کا گلہ کر رہے ہیں۔ ایک عاشق کی سب سے بڑی خواہش اور جستجو یہی ہوتی ہے کہ اسے محبوب کا وصال نصیب ہو اور وہ اس سے اپنا حال دل بیان کرے۔ شاعر محبوب کی محبت میں بے حال ہے اور اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ شاعر نے اس کیفیت کے اظہار کے لیے ایک باغ کا منظر پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باغ کا ایک ایک پتا اور ایک ایک درخت میری بے چینی اور اضطراب سے واقف ہے، لیکن ایک پھول ہے جو میری حالت سے آگاہ نہیں ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ شاعر نے یہاں گل یعنی پھول کا لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی محبوب جس کی جدائی کے سبب شاعر کا یہ حال ہوا ہے وہی اس کی حالت سے بے خبر ہے، ورنہ باقی سب تو جانتے ہیں کہ شاعر کس بے چینی اور تکلیف دہ کیفیت کا شکار ہے۔ غالب نے محبوب کی بے خبری کے موضوع کو کچھ یوں بیان کیا ہے: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور عصر حاضر کے ایک شاعر افضل خان نے محبوب کی بے اتنائی کے موضوع کو کچھ اس طرح برتا ہے: اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بری حالت میں ہوں اور میرا دل تڑپ رہا ہے، ستم دیکھیے کہ وہی میری حالت سے انجان ہے جبکہ باقی سب لوگ میری حالت سے آگاہ ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خدارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: متکبر، مغرور، گھمنڈی، تکبر کرنے والا۔ خدارا، خود کو سنوارنے والا، اپنی آرائش و زیبائش کرنے والا، اپنی خوبیوں کے اظہار کا شوقین۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کے غرور اور تکبر کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مغرور کے سامنے خدا خدا کرتے ہیں، یعنی اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے وہ ہماری بات مان جائے، لیکن وہ اتنا مغرور ہے کہ خدا کے نام کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ عاشق کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے محبوب کو اپنی راہ پر لایا جائے اور اس کے دل میں عشق و محبت کے احساس کو پیدا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف طریقے آزماتا ہے تاکہ محبوب کو متاثر کر سکے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو محبت کے رستے پر لانے کے لیے اس نے خدا کے واسطے دیے اور اسے منانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود محبوب نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ وہ خدا کو بھی کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں۔ وہ اپنی آرائش و زیبائش میں مگن ہے اور اپنے حسن و جمال کے نشے میں ہے۔ ایسی حالت میں اس کے سامنے خدا کا نام بھی لیا جائے تو بیکار ہے، کیونکہ اس کے رویے سے لگتا ہے کہ جیسے وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ادا آئی، جفا آئی، غرور آیا، حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پر شباب آیا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی عاجزی، منت سماجت اور محبوب کے غرور اور گھمنڈ کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ خدا کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ ایک شاعر نے مغرور اور گھمنڈی لوگوں کے لیے کیا عمدہ شعر کہا ہے: شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: زیاں، نقصان، خسارہ، گھاٹا، وارا، فائدہ، منافع۔ یہ شعر درسی کتاب میں درست درج نہیں ہے، اس نے نہیں ہے بلکہ اس کے ہے۔
اس شعر کو کتاب میں درست کر لیں اور اساتذہ دیکھیں تو طلبہ سے تصحیح کروا لیں۔ اسکرین پر حوالے کے طور پر میر کے دیوان کا عکس بھی دیا جا رہا ہے، اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ عاشق بہت سادہ ہے جو محبوب کے عشق میں اپنی جان لٹا کر بھی اس کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں اور اس کا نفع و نقصان دنیاوی نفع و نقصان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ شاعر کے مطابق دنیا عاشق کو سادہ اور بے وقوف سمجھتی ہے کیونکہ عاشق محبوب کے لیے اپنی جان گنوانا اپنا نقصان نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے نزدیک وہ فائدے کا سودا ہے۔ عشق و محبت کی دنیا احساسات و جذبات سے عبارت ہوتی ہے، وہاں مفاد پرستی، خود غرضی اور لالچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہاں اپنی جان سے بڑھ کر دوسروں کی پرواہ کی جاتی ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے تکلیفیں اٹھانا اور انہیں راحت و آرام پہنچانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ انسان کو وہ طاقت اور حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے سادہ اور بے وقوف کہے گی، بلکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خود غرض اور مفاد پرست نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ہمت و جرت موجود ہے کہ وہ نہ صرف کسی کی خاطر جی سکتا ہے بلکہ وقت پڑنے پر مر بھی سکتا ہے۔ بقول فیض احمد فیض، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مرزا غالب نے اس بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: چارہ گری، علاج، تدبیر، رسم، ریت، رواج، دستور، طور، طریقہ، دلبر، دل لینے والا، محبوب، معشوق، چارہ، تدبیر، علاج، مداوا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ حسن والوں کے شہر میں یہ رواج نہیں ہے کہ وہ بیمار دل کا علاج کریں، ورنہ نادان محبوب بھی جانتا ہے کہ میرے دل کا علاج کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی بے حسی اور لاپرواہی کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ محبوب کو میرے دل کی تڑپ کا اندازہ نہیں ہے اور وہ میرے دل کا علاج نہیں جانتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جان بوجھ کر نادان بنا ہوا ہے، کیونکہ حسن والوں کا یہ دستور نہیں کہ وہ عاشق کے دل کا علاج کریں۔ عاشق کی سب سے بڑی تمنا محبوب کا دیدار اور وصال ہوتا ہے، اس کا دل اسی خواہش میں درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن محبوب بے حسی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا رویہ رکھتا ہے جیسے اسے احساس ہی نہیں اور وہ عاشق کے دل میں اٹھنے والی تمناؤں سے بے خبر ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کی تمناؤں کو پورا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جان بوجھ کر انجان بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے حسن کے غرور میں ہے اور حسن والوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ عاشق کی دلی کیفیات سے انجان بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عاشق کے دل کا علاج محبت کو پا لینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امیر مینائی نے کیا خوب کہا ہے، وہاں ایک بے نیازی اور یہاں لاکھوں تمنائیں، وہ لاپرواہ سراسر ہم سراپا مدعا ٹھہرے۔ ایک اور شاعر نے اسی موضوع کو کچھ یوں بیان کیا ہے، ایک دن تجھ کو اچانک یہ خبر آئے گی، تیرے بیمار شفا یاب نہیں ہو پائے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: مہر، محبت، الفت، دوستی، پیار، لطف، مہربانی، کرم، شفقت، عنایت، شفقت، کرم، احسان، طنز، طعنہ، مذاق، تمسخر، کنایا، اشارہ، جو بات کھل کر اور براہ راست نہ کی جائے، رمز، چھپی ہوئی بات، خفیہ تحریر، دل کی بات۔ اس شعر میں میر تقی میر نے محبوب کی متضاد کیفیات کو بیان کیا ہے، یعنی ایک طرف وہ لطف و عنایت اور مہر و وفا میں سے کسی شے سے واقف نہیں ہے، لیکن دوسری طرف طنز و اشارہ اور رمز و کنایا سب کچھ جانتا ہے۔ شاعر نے محبوب کی چالاکی اور ہوشیاری کو بیان کیا ہے،
یعنی وہ صرف اپنے مطلب کی بات سمجھتا ہے اور جو بات اسے پسند نہیں ہوتی وہ اس بات سے اس طرح انجان بن جاتا ہے جیسے وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے۔ جب عاشق اس سے پیار محبت کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب بھی اس پر عنایت کرے اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دے، تو وہ بے خبر اور انجان بن کر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے وہ ان الفاظ سے واقف ہی نہیں ہے۔ لیکن جب عاشق محبوب کی سنگ دلی اور لاپرواہی سے تنگ آ کر کوئی طنزیہ بات کرتا ہے یا اشاروں کنایوں میں محبوب پر تنقید کرتا ہے تو وہ بات محبوب کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی وہ آسان الفاظ میں کی گئی باتوں کو نہیں سمجھتا لیکن مشکل اور اشاروں کنایوں میں کی گئی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ شاعر یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ محبوب ہوشیار اور خود غرض ہے، صرف اپنے مطلب کی بات سنتا اور سمجھتا ہے اور جو بات اس کے فائدے میں نہ ہو اسے سمجھنے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہم نے کس کس طرح سے آہ نہ کی، اس نے ایک بار بھی نگاہ نہ کی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: فتنے، مصیبتیں، شرارت، سرکشی، گمراہی۔ بے دل، افسردہ، رنجیدہ، پریشان، اداس۔ بے تاب، بے چین، بے صبر۔ بے تواں، کمزور، ضعیف، بے دم۔ اس شعر میں میر تقی میر محبوب کے ظلم و ستم اور اس کی سنگ دلی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، بہت غمزدہ ہے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کے عشق میں ڈوب کر اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا اور وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، تو وہ اس کی دلجوئی کرنے کے بجائے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی رنجیدہ اور پریشان حال کی تکلیف کو محسوس کیا جائے، اس کے دکھ کو سنا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی سعی کی جائے۔ لیکن محبوب کا رویہ اس کے یکسر الٹ ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے تو وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے اسے تڑپاتا ہے اور مزید رنج و غم کا شکار کر دیتا ہے۔ وہ عاشق کے عشق کی قدر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے درد کا مداوع کرتا ہے، بلکہ اس کے درد کو مزید بڑھاتا ہے اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے تاکہ وہ تڑپتا رہے اور اسے کسی پل چین نہ ہو۔ معشوق جانتا ہے کہ اب عاشق اس کے عشق میں اس طرح گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ ہر مصیبت اور تکلیف برداشت کرے گا اور اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جگر مراد آبادی نے عشق کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے: یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایسی ہی صورتحال پر کسی اور شاعر نے کہا ہے: اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ غزل کا مقطع دیکھتے ہیں۔ تشنہ خون ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: تشنہ خون، خون کا پیاسا، تلخی کش، مصیبت برداشت کرنے والا، اذیت پسند، کڑوا مشروب پینے والا، دمدار، تیز، مضبوط، آب تیغ، تلوار کی چمک، تلوار کی دھار، آب گوارا، خوش ذائقہ پانی، صاف پانی۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے اذیت پسند مزاج کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تکلیف اٹھانے کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ خود اپنے خون کا پیاسا ہو چکا ہوں، اور محبوب کی تیز دھار تلوار کا سامنا بھی اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی پی رہا ہو۔ یہ شعر میر کے استادانہ فن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر نے دمدار آب تیغ یعنی تیز دھار تلوار کے الفاظ محبوب کی ترچھی نظر کے لیے استعمال کیے ہیں۔ شاعر کو معلوم ہے کہ وہ اس ترچھی نظر کے وار کی تاب نہیں لا سکے گا اور محبوب کا دیکھنا ہی اس کی جان لے لے گا، لیکن وہ نادان اتنا اذیت پسند ہو چکا ہے کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ وہ اپنے خون کے گھونٹ بھی اس طرح پینا چاہتا ہے جس طرح ٹھنڈا میٹھا پانی پیا جاتا ہے۔
اور محبوب کی تلوار جیسی تیز دھار نظروں کے سامنے وہ جم کر کھڑا ہے۔ وہ ایک بار عشق کی لذت چکھنا چاہتا ہے، چاہے اس کے بعد اس کی جان ہی چلی جائے۔ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہنسی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بقول شاعر، کوئی لے لے تو دل دینے کو میں تیار بیٹھا ہوں، کوئی مانگے تو اپنی جان تک قربان کرتا ہوں۔ عاشق کے لیے عشق کی لذت اور محبوب کی نگاہ ہی سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ بقول غالب، کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلہ، کی ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔